السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ اڈوانی کو منانے بی جے پی میں سرگرمیاں تیز، پارلیمانی بورڈ نے استعفی مسترد کر دیا۔ اسمبلی اجلاس کا دوسرا دن ہنگامے کی نظر، مجالس مقامی میں مسلم تحفظات کو ہائی کورٹ میں چیلنج، ضیاء خان کی خودکشی کے لیے سورج پانچولی گرفتار۔ پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ نریندر مودی کے مسئلے پر ایل کے اڈوانی کی ناراضگی اور پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفے کے بعد انہیں منانے کی کوششوں میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے اڈوانی کے استعفے کو مسترد کر دیا ہے۔ کئی سینئر قائدین نے بھی اڈوانی سے ملاقات کر کے ان سے استعفی واپس لینے کی اپیل کی، لیکن ابھی تک اڈوانی اپنے موقف پر اٹل ہیں۔ اڈوانی نے پارٹی کی انتخابی مہم کمیٹی کے صدرنشین کی حیثیت سے نریندر مودی کے انتخاب کی مخالفت کی تھی۔ نریندر مودی اڈوانی کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر گجرات واپس ہو گئے ہیں۔ اسی دوران پارلیمانی بورڈ کی متفقہ قرارداد کے ساتھ پارٹی کے قائدین ارون جیٹلی، سشما سوراج، روی شنکر پرساد اور اننت کمار استعفے سے دستبرداری کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر اڈوانی کی رہائش گاہ گئے۔ سشما سوراج نے اڈوانی سے رات دیر گئے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم نے استعفی مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ آیا اڈوانی نے استعفے سے دستبرداری سے اتفاق کیا ہے یا نہیں۔ راجناتھ سنگھ نے پارلیمانی بورڈ کی قرارداد پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں اڈوانی کا استعفی قبول نہیں کریں گے۔ بی جے پی نے اڈوانی کے مسئلے پر غور کے لیے کور گروپ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اسی دوران اڈوانی کی قیامگاہ پر کئی سینئر قائدین پہنچے اور ناراض لیڈر کو منانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن سشما سوراج اور پارٹی کے نائب صدر ایس اہلووالیہ اڈوانی کی جانب سے اہم پارٹی فورم سے استعفے کے اعلان کے بعد ان کی قیامگاہ پہنچنے والے اہم قائدین میں شامل ہیں۔ سابق پارٹی صدر ایم وینکیا نائیڈو، جنرل سیکرٹری اننت کمار اور سینئر لیڈر وی کے ملہوترا بھی اطلاع ملتے ہی ایل کے اڈوانی کی قیامگاہ پہنچ گئے۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے بجٹ سیشن کا آج دوسرا دن ہنگامے اور شور و غل کی نظر ہو گیا۔ تلگو دیشم اور ٹی آر ایس ارکان کے احتجاج کے سبب آج ایوان میں کوئی کارروائی نہ چل سکی اور اسپیکر این منوہر نے اجلاس کو 2 مرتبہ مختصر وقت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ایوان میں نظم بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششوں کا احتجاجی ارکان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آخرکار اسپیکر نے تیسری مرتبہ ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی میں علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر قرارداد کی منظوری اور تلگو دیشم ارکان بیارم میں اسٹیل پلانٹ کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دونوں جماعتوں کے ارکان اسپیکر کے پوڈیم کے اطراف جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے۔ جے تلنگانہ کے نعروں سے ایوان گونج اٹھا۔ اسمبلی سیشن کا کل آغاز ہوا اور پہلے دن ایک متوفی تلگو دیشم رکن اسمبلی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آج سے مختلف محکمہ جات کے مطالبات زر پر مباحث کا آغاز ہونا تھا۔ اسی دوران ٹی آر ایس، بی جے پی اور سی پی آئی کے ارکان اسمبلی نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی اور 14 جون کے چلو اسمبلی احتجاج کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے اسمبلی سیشن کے بعد یہ احتجاجی پروگرام منظم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے کل دوبارہ چیف منسٹر سے نمائندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ جے ڈی یو نے این ڈی اے سے علیحدہ ہونے کا پہلا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس اتحاد میں ہمارا برقرار رہنا دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی کی انتخابی مہم کمیٹی کی قیادت گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی کو سونپے جانے اور بی جے پی کے تمام کلیدی عہدوں سے ایل کے اڈوانی کے استعفے کے بعد این ڈی اے اب وینٹیلیٹر کی مدد پر باقی رہ گیا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ کے صدر شرد یادو نے اڈوانی کے استعفے کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جو این ڈی اے کی ایک کلیدی حلیف ہے،
بہت جلد اپنا اجلاس طلب کرے گی جس میں تازہ ترین سیاسی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شرد یادو نے کہا کہ اڈوانی جی کے استعفے سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے کیونکہ اٹل جی اور اڈوانی جی کی کوششوں سے ہی NDA کا وجود عمل میں آیا تھا اور اٹل جی کی صحت ناساز ہونے کے سبب وہ اس اتحاد کے کارگزار صدر تھے، چنانچہ میرے نظریے میں ان کا استعفیٰ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کرام نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ انگریزی میں خطاب کر سکتے ہیں، اس کا سابق میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن 1994 میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی نے دینی مدارس کے طلباء کو انگریزی کی تربیت فراہم کرتے ہوئے نیا رجحان شروع کر دیا ہے۔ انہیں نہ صرف انگریزی بلکہ جنوبی دہلی کی جامع نگر میں واقع مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر میں علماء کرام کو کمپیوٹر اور دیگر عصری مضامین کی تربیت دی جا رہی ہے۔ 2 سالہ ڈپلومہ کورسز مکمل کرنے والے کئی بیچ اس ادارے سے کامیاب ہو کر نکل چکے ہیں۔ اس طرح کے 5 مراکز ملک بھر میں قائم کیے گئے ہیں جہاں علماء کو عصری مضامین کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ان میں انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز بھی شامل ہے جو مولانا محمد انعام قاسمی ندوی چلا رہے ہیں۔ 2 سالہ ڈپلومہ کرنے والے پہلے بیچ کا 6 جون کو کنونشن منعقد ہوا جس میں کامیاب طلباء کو اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسلامی دعویٰ سینٹر کے سربراہ اور مرکز معارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے سابق ڈائریکٹر محمد عمر گوتم نے مولانا بدر الدین اجمل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے علماء کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ادارے سے فارغ التحصیل طلباء آج برطانیہ، جنوبی افریقہ اور دیگر یورپی ممالک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ایمان بنی نوع انسان کی اولین ضرورت ہے۔ بی جے پی میں گجرات کے چیف منسٹر نریندر مودی کو اہم ذمہ داری سپرد کیے جانے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2014 لوک سبھا انتخابات میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ وہ جماعت یا سیاسی اتحادی اقتدار پر فائز ہوگا جنہیں اقلیتوں کے ووٹ حاصل ہوں گے۔ اگرچہ آج ملک میں وہی سیاسی و اقتصادی صورتحال ہے جو 1991 میں تھی، لیکن انتخابی صورتحال 1991 جیسی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت قومی جماعتوں کو 81% اور علاقائی جماعتوں کو صرف 13% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ تاہم اس کے بعد سے یہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور علاقائی جماعتوں نے مابعد انتخابات اپنا موقف بتدریج فیصلہ کن بنا لیا، جس کی مثال یہ ہے کہ 2009 میں علاقائی جماعتوں کو 36% سے زائد ووٹ حاصل ہوئے تھے، جبکہ کانگریس و بی جے پی کو مشترکہ طور پر 64% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ 2009 میں کانگریس 29% سے کم ووٹ لے کر اقتدار پر فائز ہوئی تھی اور بی جے پی کو 19% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2014 کے انتخابات میں جو بھی پارٹی یا اتحاد بنا سکتا ہے، کانگریس اور دیگر سیکولر علاقائی جماعتیں 15% اقلیتی ووٹوں کی مدد سے اپنا مقصد پورا کر سکتی ہیں۔ اس طرح مرکز میں تشکیل حکومت ان کے لیے آسان ہوگی، لیکن اقلیتی ووٹوں کے بغیر مودی کی قیادت میں بی جے پی کے لیے یہ کام سخت دشوار ہو جائے گا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی درخواست پر ریاستی حکومت کو ایک نوٹس جاری کی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست میں ادارہ جات مقامی کے مجوزہ انتخابات میں مسلمانوں کو 4% تحفظات کی فراہمی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے شہر کے ایک تاجر سری راملو کی جانب سے داخل کردہ اس درخواست کی سماعت کی، جس میں انہوں نے ادارہ جات مقامی کے انتخابات میں مسلمانوں کے سماجی و تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی کے حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ حکومت کا اقدام مسلمانوں کے سماجی و تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات ایکٹ 2007 کے حق میں آندھرا پردیش ریزرویشن کی شق کے مغائر ہے۔
چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ریاستی اسمبلی میں علیحدہ ریاست تلنگانہ سے متعلق قرارداد کی منظوری ناممکن ہے۔ اگر مرکزی حکومت اس سلسلے میں ریاست کو قرارداد کی پیشکشی کی ہدایت دیتی ہے تو ایسی صورت میں تلنگانہ سے متعلق قرارداد کو ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مسئلے کی یکسوئی ریاستی حکومت بالخصوص ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس مسئلے کو اسمبلی میں پیش نہیں کر سکتے۔ چیف منسٹر نے یہ بات اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ اسپیکر اسمبلی این منوہر کی صدارت میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں TRS قائد ای راجندر نے مسئلے تلنگانہ پر اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ TRS کے اس مطالبے کی BJP اور CPI نے تائید کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ مرکز سے رجوع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس مسئلے پر ریاستی حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میئر گریٹر حیدرآباد ماجد حسین نے برتھ سرٹیفکیٹ کے ڈیجیٹلائزیشن کی اسکیم کا افتتاح انجام دیا، جس کے تحت برتھ سرٹیفکیٹ پوسٹل اور کوریئر کے ذریعے عوام کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ماجد حسین نے بتایا کہ پہلے ہاسپٹل بچوں کی پیدائش سے متعلق تفصیلات تحریری طور پر بلدیہ کو فراہم کرتے تھے، جس کے 21 دن بعد برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا تھا۔ اس میں سہولت کے لیے می سیوا اور ای سیوا کے ذریعے بھی برتھ سرٹیفکیٹ فراہم کیے گئے، لیکن عوام کی مزید سہولت کے لیے آن لائن اور ڈیجیٹلائزیشن اسکیم کو متعارف کیا جا رہا ہے، جس سے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ والدین کو ان کے گھر پر برتھ سرٹیفکیٹ مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ٹیکہ نومولود بچوں کو کب کب دلانا ہے، اس کی تفصیلات اور میئر اور کمشنر کا مبارکبادی پیام بھی ہوگا۔ میئر نے بتایا کہ پہلے برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے عوام کو بلدی دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، لیکن اب انہیں گھر بیٹھے یہ سہولت دستیاب رہے گی۔ کمشنر بلدیہ کشنا بابو نے بتایا کہ ہفتے میں 300 برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ پوسٹ اور کوریئر کے ذریعے ڈسپیچ روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے متعلقہ ہاسپٹل میں گھر کا پتہ، موبائل نمبر اور ای میل درست درج کرائیں۔ CBI کی خصوصی عدالت نے جگن موہن ریڈی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے ان کے خلاف مختلف مقدمات کی مشترکہ سماعت کی اپیل کی تھی۔ پرنسپل اسپیشل کورٹ نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غیر محسوب اثاثہ جات کیس میں CBI کی جانب سے داخل کردہ 5 چارج شیٹ میں جرائم بادی النظر میں مختلف نوعیت کے ہیں۔ جگن موہن ریڈی اس وقت چنچل گوڑہ جیل میں ہیں، جنہیں گزشتہ سال 27 مئی کو غیر محسوب اثاثہ جات کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جگن نے اپنے وکیل کے ذریعے درخواست داخل کرتے ہوئے مختلف چارج شیٹس کے تمام پہلوؤں کی مشترکہ سماعت کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمام الزامات یکساں نوعیت کے ہیں۔ CBI نے قبل ازیں داخل کردہ چارج شیٹ میں الزام عائد کیا کہ جگن موہن ریڈی اور ان کے والد آن جہانی چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی اور دوسروں نے حکومت کو دھوکہ دینے کی سازش کی تھی۔ چارج شیٹس کے مطابق YSR حکومت نے بعض کمپنیوں کو مراعات دی تھی۔ CBI کی خصوصی عدالت نے 2 سابق ریاستی وزراء سبیتا اندرا ریڈی اور دھرمنا پرساد راؤ کو نوٹس جاری کی ہے، جن پر صدر YSR کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثہ جات کیس میں کرپشن کے الزامات ہیں۔ عدالت نے دونوں وزراء کو 12 جون تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ CBI نے ان وزراء کی عدالتی تحویل کے لیے 7 جون کو درخواست داخل کی تھی۔ CBI کا کہنا ہے کہ دونوں وزراء اپنے بے قصور ہونے سے متعلق جان بوجھ کر بیان بازی کر رہے ہیں، جس کا کیس کی تحقیقات اور گواہوں پر اثر پڑے گا۔ دونوں وزراء نے CBI چارج شیٹ میں نام شامل ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اور وہ بے قصور ثابت ہوں گے۔ ایک اداکار جوڑے کے بیٹے سورج پنچولی کو ان کی گرل فرینڈ اور بالی ووڈ اداکارہ
जिया खां को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदाकारा के एक खुदकुश नोट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने तस्करा किया कि सूरज के साथ रिश्ते की वजह से उनका दिल टूट गया है और वो औरतों में उनकी दिलचस्पी से बेजार आ चुकी हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि सूरज के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़े 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें जिया खां की खुदकुशी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। 21 साला सूरज को, जो अदाकार जोड़े आदित्य पंचोली और जरीना वहाब का बेटा है, अदालत में पेश किया जाएगा। अदाकारा जिया खां दूसरी औरतों में सूरज पांचोली की दिलचस्पी की वजह से दिल शिकस्ता थी। उनके नोट में इस बात का पता चला है। जिया की मां ने दावा किया कि उसके आशिक और उसके बाप की वजह से उसने काफ़ी सदमा बर्दाश्त किया। नोट में कहा गया कि सूरज के बच्चे का हमल गिराने पर 25 साला अदाकारा काफ़ी तकलीफ में थी। खबरनामे के अख्तिताम की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।